اور کس طرح کا ماحول چاہیے، کس طرح کی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ چاہیے، معقول عبادت۔ ہم سب آج جو زندگیاں گزران رہے ہیں، خدا جب ہمارے پاس اپنے کسی ممسوح کو بھیجتا ہے، اپنے کسی رسول، نبی یا آج کے پاسٹرز کو بھیجتا ہے، اس کی تعلیم جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب ہم اس زندگی سے پہلے باہر آئیں۔ خدا کا ایک قانون ہے، خدا کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم مصر میں غلامی کی زندگی گزران رہے تھے، ہم سب خوب آگاہ ہیں، خوب ہم اس پر کلام کو سیکھ چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں۔ میرا اس میں ایک رتی بھر بھی مجھے شبہ یا شک نہیں ہے کہ ہم مصر کی اس غلامی میں پھنسی ہوئی بنی اسرائیل کے قوم کے بارے میں نہ جانتے ہیں۔ وہاں پر جب خدا نے اس قوم پر ترس کھایا یا اس قوم پر نگاہ کی تو اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے اس فرعون کے پاس جاؤ، اس حاکم کے پاس، اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دو کہ میرے لوگوں کو جانے دو، میرے لوگوں کو آزاد کرو تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کو ذرا پڑھ لیتے ہیں، خروج 5واں باب اس کی پہلی آیت، خروج 5واں باب اس کی پہلی آیت۔ معقول عبادت کیا ہے؟ یہاں پر عید کا ایک ذکر ہے۔ عید بھی اصل میں ایک خوشی کا اظہار ہے، ایک خوشی اور روح کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کو ہی ہم عید بھی مناتے ہیں اور عید بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں پہلے اس کے بعد موسیٰ ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کرے۔ آمین آمین۔ تو خدا جب کسی کو چنتا ہے، جب کسی پر اپنے کرم کی نگاہ کرتا ہے، جب کسی کے لیے کام کرتا ہے تو سب سے پہلا حکم اپنے وسیلہ سے، اپنے چنے ہوئے وسیلہ سے بھیجتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ مصر کے حاکم کے پاس بھیجا گیا ہے موسیٰ اور ہارون کو، اور پیغام دیا گیا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، ان کو آزاد کر۔ مصر یہاں پر دنیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ دنیا کی نمائندگی کرتا ہے، وہ اپنے اندر لوگوں کو پھنسا کر غلامی میں رکھنے والی ایک ایسی حکومت کو ریپریزنٹ کرتا ہے جس کے چنگل سے نکلنا ناممکن ہے۔ تو خدا کا پیغام آیا ہے اس کے منصور کے وسیلہ سے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ آج ہماری زندگیاں بھی بالکل اس مصر میں پھنسی ہوئی اس قوم کی مانند ہیں۔ وہ جسمانی طور پر مقید تھے یا غلام تھے، ہم روحانی طور پر آج غلام ہیں۔ ہم اپنی روح کو ایک ایسی غلامی کے بندھن میں یا ایسے جوئے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں جس سے خدا چاہتا ہے کہ تم نکلو وہاں سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اس قوم پر نگاہ کی، اس قوم کا رونا، اس قوم کا چیخنا یا چلانا اس نے سنا تو پھر ان پر ترس کھایا اور اپنے بندہ کو بھیج دیا اور کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ اب سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ جہاں پر ہم ہیں، جس غلامی میں ہیں، جس جوئے کے نیچے ہیں، جس بندھن میں بندھے ہیں، پہلے وہاں سے باہر آؤ۔ ہم وہیں پر رہ کر اسی طرز عمل سے، اسی طرح کی زندگی سے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو پہلے اس غلامی سے باہر آؤ۔
اس سے نکلو باہر۔ سردار روکتا ہے، حاکم روکتا ہے کہ کون خدا، کون الوہیم، کون یہوہ، میں کسی خدا کو نہیں جانتا، میں انہیں آزاد نہیں کروں گا، میں ان کو نکلنے نہیں دوں گا، میں ان کو معقول عبادت، خدا کی مرضی کی پرستش، خدا کے روح سے جو اس کا مسا سے پرستش کی جاتی ہے، میں انہیں ایسی پرستش کرنے کی یا ایسی عبادت کرنے کی آزادی نہیں دے سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ خدا کون ہے، میں نہیں جانتا کہ یہوہ کون ہے، میں انہیں آزاد نہیں کروں گا، میں انہیں جانے نہیں دوں گا۔ آج کہیں نہ کہیں ہم پر بھی جو دنیا کا ایک حاکم ہے، جس کی حکومت ہم پر مسلط ہے اور جس غلامی میں ہم ہیں، وہ بھی ہمیں اس غلامی سے نکلنے نہیں دیتا، وہ بھی اپنے ان بندھنوں سے، ان جوؤں سے آزاد ہونے نہیں دیتا۔ ہم چرچز میں آتے ہیں لیکن کوئی دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ کیا وہ دنیاوی طور پر آزاد ہے؟ کیا وہ خوشی سے آیا ہے؟ جبکہ لکھا ہے کوئی خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے فرشتگار روح اور سچائی سے، خوشی سے اس کی عبادت کریں۔ تو کیا ہمارے چہروں پر آج وہ خوشی ہے، وہ اطمینان ہے، وہ تسلی ہے؟ کوئی نہ کوئی اپنی ڈیمانڈ لے کے، اپنی پریشانی لے کے، اپنے دکھ میں بندھا ہوا اس جگہ پر موجود ہے، اس عبادت کا حصہ ہے، آزاد نہیں ہے۔ کوئی بوجھ ہے ابھی تک، تو خدا کہتا ہے پہلے مصر سے باہر آؤ۔ تم مصر میں رہ کر، اس غلامی میں رہ کر، اس جوئے کے نیچے میری معقول عبادت نہیں کر سکتے، تو نکلو وہاں سے باہر۔ وہ اپنے ممسوحوں کو بھیجتا ہے۔ ہمارے پاس بھی آج خدا کا پیغام آیا ہے کہ اس غلامی سے پہلے باہر آؤ، اس دنیا داری سے۔ مصر دنیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے، میں نے پہلے بتایا ہے، وہ دنیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اس مصر کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس رسم و رواج کے اندر پھنسے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ وہاں سے پہلے نکلو باہر، تبھی تم اس عبادت کو، جو معقول عبادت ہے، جو میری پسندیدہ ہے، جو مجھے اچھی لگتی ہے، جو میرے روح کے عین مطابق ہے، تم اس عبادت کو گزران سکو گے۔ تو نکلو باہر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ حاکم وقت جو فرعون تھا، اس نے نکلنے کی اجازت نہ دی، تو پھر خدا نے وہاں پر 10 بڑی آفات بھیجی، 10 بڑے معجزے اس اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے وہاں پر کیے۔ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ورنہ سارا وقت انہیں میں نکل جائے گا، ہم اپنے اس پوائنٹ پر ہی رہیں گے۔ تو مصر میں سے نکلنا آسان نہ تھا، اس حاکم کی حاکمیت سے، اس حکومت سے باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ ہم بری طرح سے اس کے چنگل میں تھے، پھنسے تھے، اس کے غلام تھے۔ تو خدا کو پھر بڑی آفات بھیجنا پڑی، اس کی قدرت کو، اس کی اس حکومت کو، اس کی اس فرعونیت کو توڑنا پڑا۔ تو خدا کے سامنے جب ہم کسی ممسوح سے اس کا کلام سنتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں، اس ممسوح کے کلام کو قبول کرتے ہیں، تو خدا اپنی قدرت کو دکھانا شروع کرتا ہے۔ وہ فرعون، وہ حاکم، اس کی وہ جبر حکومت جو ہم پر مسلط ہے، پھر اس کو خدا توڑنا شروع کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس ممسوح کے ساتھ پہلے خود کو یکجا کریں، اس کے ساتھ پہلے جوڑیں، اس کے کلام کو پہلے سنیں، پھر خدا اپنی قدرت کو دکھانا شروع کرتا ہے۔ یہاں پر یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے اس قوم نے موسیٰ کی سنی اور ارادہ کیا، فیصلہ کر لیا کہ ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، ہمیں آزاد ہونا ہے، تو پھر خدا نے اس فرعونیت کو ختم کرنا شروع کیا۔ اسی کی طرح 8:25 پڑھتے ہیں، خروج 8:25 ذرا تھوڑا سا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ذرا محدود ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا 8:25 خروج 8:25۔ اب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا، تم جاؤ
और अपने खुदा के लिए उसी सड़क पे कुर्बानी करो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। अब जोर टूटा है, खुदा की कुदरत दिखाई दी है, बड़े बड़े मौजूदात देखे हैं, अपनी उस हुकूमत को बर्बाद होता हुआ देखा है, तो अब थोड़ा सा रास्ता निकाला है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन इसी मुल्क में ही कहीं जाकर अपने खुदा की इबादत कर लो। पहले कहता था मैं किसी एलोहीम को नहीं जानता, मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं नहीं मानता तुम्हारा खुदा कौन है, क्योंकि वो खुद खुदा बना हुआ था। तो अब जब उसकी कुदरत देखी है अपनी लिटरली इन आंखों से, तो फिर अब टूटा है और कहता है कि ठीक है तुम जाओ और इसी मुल्क में कोई जगह देख लो, यहीं पर अपनी उस इबादत को गुजराना। तो हमें भी कई दफा ऐसे सोच विचार लोगों के मिलते हैं, और वो चर्चिज किए यार इतने खुदा नहीं सुन, इतने भी खुदा की इबादत नहीं हुई, तुम यहीं पर ही कुछ सुन लो, तुम यहीं पर इंतखाब कर लो, यानी मेरी उस हुकूमत से, मेरे उस हिसाब से, मेरे कंट्रोल से बाहर ना जाओ, और यहीं पर ही इबादत ही करनी है ना। आते असोटी का थोड़े चर्च नहीं, किसी से भी कर लो, लेकिन नहीं हो सकता है कि वहाँ पर माकूल इबादत ना गुजरानी जा रही हो, वहाँ पर ऐसी कुछ रसूमात, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ काम हो रहे हों जो खुदा पसंद ना करता हो, वो उसके पसंदीदा ना हो। तो जब कोई भी एक भी काम, एक भी रस्म, एक भी ऐसा कोई फेल हम अपनी मर्जी का करते हैं, तो वो माकूल इबादत नहीं रहती, उसमें खोट आ जाती है, उसमें मिलावट आ जाती है। तो हमारा पाक खुदा पाक है, वो खोट से पाक है, और हमें जो कलाम मिला, हम तक पहुंचा है, हमें मिला है, वो 7 बार भट्टी में तपाया गया है, वो खालिस सोने से भी ज्यादा खालिस प्योर है, प्योर किया गया, तब ये हम तक पहुंचा है। तो जब हम इससे सीख कर, इसी की तालीम को पाकर इबादत करेंगे, तो कैसे फिर एक रत्ती भर खोट भी को कबूल कर लेगा। तुम यहीं पर इंतखाब कर लो, तो नहीं करना है, उस जुम्मन से निकलना है तो फिर निकल जाना है, फिर कंप्रोमाइज किसी तरह का अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते, ताकि हम मकबूल इबादत को पहचान सकें और उसको गुजरान सकें। खुदा ने जब इस कायनात को, इस दुनिया को खल्क किया, उसका रूह जब पानियों की सतह पर जुम्बश कर रहा था, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम जो खुदा ने किया वो था, खुदा ने तारीकी को रोशनी से अलग कर दिया। सबसे पहला काम कि रोशनी हो जाए, यानी खुदा की हजूरी जहां पर आती है, जहां पर खुदा अपना काम शुरू करता है, जहां पर वो एक दुनिया को खल्क करता है, तो सबसे पहला काम वो तारीकी को नूर से अलग करता है। वो कहता है नूर हो जा, रोशनी हो जा। खुदा तारीकी में काम ही नहीं करता, पहले उस तारीकी को मिटाता है। तो ये बाइबल का कानून है, उसका बुनियादी कानून है कि पहले उस तारीकी को हटाओ, उस तारीकी से निकलो। हम नूर के फर्जंद हैं, मैं दुनिया का नूर हूं, तुम दुनिया के नूर हो, तो तारीकी से पहले अलग हो जाओ। हम अलग किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम बरगुज़िदा किए हुए लोग हैं। तो क्या जब ये सारी की सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, जब ये सारी खासियतें हमारे अंदर हैं, तो क्या हम ये दिखा पा रहे हैं? क्या हम सेटिस्फाइड हैं कि हम चुने हुए हैं,
ہم نے تاریکی کو الگ کر دیا ہے، ہم اب نور سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو سوچ وچار ہیں، اب ان میں ذرہ بھر بھی تاریکی نہیں ہے۔ کیا ہے ایک بھی ایسا ہاتھ جو اٹھ سکے کہ مجھ میں اب ذرا بھر بھی تاریکی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم دنیا کو ساتھ لے کر ہی چل رہے ہیں، تو پھر معقول عبادت نہیں گزران رہے ہیں۔ اسی لیے آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، گھر ہیں، جابس ہیں، کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا ہے، لیکن پھر بھی زندگیاں اس طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، چہروں پر خوشی نہیں ہے، وہ رونق نہیں ہے، ایک عجیب طرح کی چہروں کے اوپر افسردگی ہے، پریشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دنیا کے ساتھ ہی جڑے ہیں، یا دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو آگے جا کے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر خدا بھیجتا ہے ہم کو کہ پھر جاؤ اور جا کے فرعون سے کہو کہ ہمیں جانے دو، ہمیں آزاد کرو، ہمیں اس ملک میں تیری غلامی کے اس ملک میں یا جگہ پر عبادت نہیں کرنی ہے، ہمیں پہلے یہاں سے نکلنا ہے، تبھی ہم خدا کی مرضی کی عبادت کر سکیں گے۔ اور پھر کہتا ہے چلو ایسا کرو، پھر وہ کچھ اپنی کچھ شرطیں رکھتا ہے، چلو ایسا کرو پھر تم مرد چلے جاؤ اور عورتوں کو چھوڑ دو، رکھتا ہے شرط۔ تو کئی دفعہ ہمارے گھروں میں بھی ایسی ہمیں باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اچھا تو ٹھیک ہے یہ چرچوں ہو کہ میں کہتے کچھ کام بھیج دیں گے، ہوتا ہے۔ اور یہ کس کی پلاننگ ہے، یہ کس کا منصوبہ ہے کہ سارے نہ جاؤ، سارے خدا کے آگے نہ جھکو، سارے اس کی عبادت کا حصہ نہ بنو، وہ ایک چلا جائے کافی ہے۔ ایک قدیم مسیح نے تو لکھا قرآن ہے کہ تو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اگر معقول عبادت میں جانا ہے تو سب کو جانا ہے، اس چنگا سے نکلنا ہے تو سب کو نکلنا ہے، کسی ایک سے نکل کر پورا گھرانہ آزاد نہیں ہونے والا، سب نے آزاد ہونا ہے، سب نے نکلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، خدا نے سب کو بلایا ہے، سب نے مل کر عبادت کرنی ہے، تو ہمیں سب نے جانا ہے، تب ہی اس کی وہ عبادت، وہ معقول عبادت جو اس کی مرضی کی ہے ہم گزران سکیں گے۔ تو ہمیں سب نے جانا ہے۔ تو پھر وہ دل سخت ہوتا ہے، پھر کوئی مصیبت آتی ہے اور پھر وہ ان کو اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے جی لے جاؤ اپنی عورتوں کو، اور پھر ایک رکاوٹ رکھ دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے آپ لے جاؤ اپنی عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی لے جاؤ اور خود بھی چلے جاؤ، تو اپنا جو مال شباب ہے، آپ کی جو دھن دولت ہے، جو مال ہے جو جمع کر رکھا ہے، پھر اس کو یہاں پر چھوڑ دو اور تم عبادت کر کے آ جاؤ۔ خدا کا بندہ موسیٰ اصل میں خدا کا ہی کلام لے کے آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ہم اپنے سارے مال و اسباب کے ساتھ ہی یہاں سے نکلیں گے۔ کیوں کہا یہ؟ خدا نے یسوع نے کہا کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا، تو ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ میری عبادت میں لیکن تمہارا دل پھر مصر میں رہے گا کہ میرے اتنے ڈنگراں کون سنبھال رہے گا، انہوں میرے گھر کا کون رکھوال لائے گا، ان کو لوٹنے لگے گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مال و اسباب کو ساتھ لے کے جانا یعنی کامل طور پر جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر اس عبادت کا حصے دار بنانا، تاکہ اس مال و اسباب پر بھی خدا کی برکت آئے، وہ بھی اس برکت سے خالی نہ رہ جائے۔ تو اس نے کہا ہم ایک کسی جانور کا کھور تک نہ چھوڑیں گے
ہم سب کے سب اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہی اس غلامی سے نکلیں گے۔ تو کئی دفعہ ہم مکمل طور پر اس غلامی سے آزاد نہیں ہوتے، یا آج بھی شاید کہیں نہ کہیں ہم آزاد نہیں ہیں۔ سچائی خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 8:32 میں لکھا ہے، تو سچائی سے واقف ہوگا، تو سچائی کو جانے گا، تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو اگر ہم آزاد نہیں ہیں، اگر ہم سمجھے نہیں ہیں، ہم خدا کی مرضی کو جانے نہیں ہیں، تو ہم یقین جانو کہ اس سچائی سے ابھی واقف ہی نہیں ہیں، اس سچائی کو جانا ہی نہیں ہے۔ اگر آج بھی تفکرات کے اندر اگر پھنسے ہیں، تو ہم اس سچائی سے جو خدا کا بیٹا یسوع ہے اس سے کوسوں دور ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 11:26 میں لکھا ہے کہ پہلی بار جو ابتدائی کلیسیا میں مسیحی لوگ ہوئے تھے، وہ پہلی بار انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ انطاکیہ جو آج کا ترکی ہے، وہاں پہلی بار مسیح کہلوائے۔ تو کیا وہاں پر کوئی بہت زیادہ معجزات ہوئے تھے؟ وہاں پر کوئی بہت زیادہ بیمار چنگے ہوئے تھے؟ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ کیا بات بڑے ذرا سن سکتے؟ اعمال 11:26 اعمال 11:26 اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ تو تعلیم دیتے رہے اور تعلیم پاتے رہے، وہ لوگوں کو مسیح کے قریب لاتے رہے، یعنی مسیح کا پیغام پہنچاتے رہے، تبھی وہ مسیح کہلائے۔ کوئی معجزات کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ تعلیم کا ملتا ہے۔ تو آج تعلیم کا ہی فقدان ہے، ہمیں وہ تعلیم نہیں مل رہی جو ہمیں کامل طور پر آزاد کرے، اور ہم مسیح کی ان ساری صفات کو اپنی زندگیوں میں پا سکیں، وہ تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ تو اگر کامل طور پر مسیحی کہلانا ہے تو کامل تعلیم کو پانا ہے، خدا کی مرضی کو جاننا ہے، خدا کے سارے احکامات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیسے میں مسیحی نظر آ سکتا ہوں۔ میں تھوڑا سا تیز چلوں گا۔ ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے گنتی 23:24 باب میں، کہ وہاں پر بلعام ایک نبی ہمیں ملتا ہے۔ بلق ایک بادشاہ ہے، اور اس نے ایک نبی کو بلایا کہ وہ آ کے خدا کی قوم بنی اسرائیل پر لعنت کرے۔ ہم سب اس سارے واقعہ سے خوب آگاہ ہیں۔ ایک پوائنٹ پر ذکرنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ نبی آ گیا، لالچ میں آیا، جیسے بھی آیا، وہ آ گیا لعنت کرنے کے لیے۔ حالانکہ نبی خدا پر جانتا ہے کہ یہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، جو اس کو برکت دے گا اسے برکت ملے گی، جو اس پر لعنت کرے گا الٹا اسی پر لعنت آئے گی۔ تو پھر بھی وہ لالچ میں آ گیا اور اس قوم کے لیے وہ کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اس پر لعنت کرے۔ پڑھنا چاہیں تو 23:9 میں لکھا ہے کہ اس نے جب نہ کر سکا تو اس نے کہا کہ اے بلق بادشاہ، یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ ساری قوموں سے الگ نظر آئے گی۔ اس کا پہناوا الگ ہوگا، اس کا بندگی کا طریقہ الگ ہوگا، اس کی تعلیم الگ ہوگی، اس کے قوانین الگ ہوں گے، دنیا داری سے بالکل وہ مختلف ہوگی قوم۔ تو اس قوم پر لعنت نہیں پھینکی جا سکتی، کیونکہ یہ دنیا سے الگ تھلگ کی ہوئی قوم ہے، یہ چنی ہوئی قوم ہے، یہ بابرکت قوم ہے۔ تو اس نے دیکھ لیا
کہ بھائی یہ الگ ہیں، ان کی ہر چیز کی الگ ہے۔ کیا ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس دن سے میں نے بپتسمہ لیا، جس دن سے میں نے مسیح کو قبول کیا، جس دن سے میں نے مسیح کی تعلیمات کو، اس کے کلام کو، اس کی ساری ان رسموں کو پورا کرنا شروع کیا تو مجھ میں بھی کچھ الگ ہو گیا؟ کوئی گواہی ہے ہمارے پاس؟ کوئی ہمیں لکھا ہو کہ یہ الگ ہے؟ اب دنیا داری اس میں نظر نہیں آتے، یہ تو بالکل مسیحی ہو گیا ہے۔ یہ تو نظر آتا ہے کہ واقعہ ہی یہ بپتسمہ پایا ہوا ہے، یہ تعلیم پایا ہوا ہے، یہ مسیح کے نقشے قدم پر چل رہا ہے، اسی کا مزاج ہے اس میں۔ کوئی کہتا ہے نہیں، کیونکہ ہم الگ دکھ ہی نہیں رہے، ہم خود کو الگ دکھا بھی نہیں رہے۔ نہیں جی ہم دنیا داری نہیں چلی جانی، اور دنیا چ رہنا ہے تو پھر دنیا داری کے نام نہ چل دیں گے۔ نہیں، یہ خدا کی یا خدا کے کلام کی بالکل تعلیم نہیں ہے۔ جب اپنا کام شروع کرتا ہے کسی بھی زندگی میں تو پہلے وہ تاریکی کو نور سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے، قانون قدرت ہے یہ کہ پہلے تاریکی سے الگ ہو جاؤ۔ اگر تاریکی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر ہم اس معقول عبادت سے کوسوں دور ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان ساری دنیاوی باتوں سے پہلے خود کو الگ کریں۔ ہم خود نہ کہیں کہ ہم الگ ہیں، ہم دکھیں لوگوں کو کہ یہ الگ قوم ہے بھائی جی، انہوں کا رہن سہن، انہوں کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، دیکھنا دکھانا اور سبھی کچھ اے الگ نے، یہ نرالی قوم ہے، یہ ہمیشہ الگ ہی دکھائی دے گی۔ آستر کی کتاب ہم سب جانتے ہیں بائبل مقدس میں، اس میں اکثریت بادشاہ کا ذکر ہے، 127 صوبوں کا وہ حاکم، اور وہ 127 صوبے آج کے 127 ممالک ہیں، بہت بڑی حکومت۔ وہاں پر جب اس قوم کے خلاف سر اٹھایا گیا تو وہاں پر کمپلینٹ جو کی گئی، جو شکایت کی گئی وہ یہ تھی کہ تیرے اس ملک میں، تیری حکومت میں ایک ایسی قوم ہے جو بالکل بھی تیرے ساتھ کسی طرح کی کوئی وابستگی نہیں رکھتی، وہ الگ ہے، ان کے قانون ہی الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کی دعا کا طریقہ الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے، وہ تیرے خدا کو تو بالکل پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ الزام لگا کہ بھائی وہ بالکل الگ ہے، تو ان کو دیکھ، وہ بے شک بکھرے ہوئے ہیں، وہ تتر بتر ہیں، وہ مختلف علاقوں میں ہیں لیکن الگ ہیں، ان کی پہچان بھی الگ ہے۔ تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کوئی ہمارے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے کہ نہیں پائی جی یہ الگ ہے بھائی، یہ دنیا داری کا کچھ نہیں ہے، یہ الگ ہی ہو گیا، یہ جو مرضی کیا لو یہ الگ ہو گیا؟ کہہ سکتے چاہے گا نا، اسی بڑی روحانی عبادت کے پرستش سے پڑھے، روحانی کلام سنتے سیکھتے تھے، سارے تو بڑا ان کے دارت رہے گئے۔ لیکن جب غور کرتے ہیں، جب کلام کے ساتھ خود کا موازنہ کرتے ہیں یا اس پلڑے میں رکھ کے خود کو توڑتے ہیں، تو پھر وہ کلام کہ تو تولا گیا اور کام میں نکلا، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو، خدا کی ان قیمتی باتوں کو اب سیکھیں اور سمجھیں۔ بہت سارے ایسے اور بھی میں واقعات بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے تو شیطان کا ایک جو بڑا منصوبہ ہے، صرف ہماری کلیسیا کی بات نہیں، پوری دنیا کے لیے جس کا ایک بڑا منصوبہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے لوگ، ان کی زندگیاں بالکل
عام لوگوں کی طرح ہی نظر آئیں. یہ اس کی پلاننگ ہے. یہ الگ نہ نظر آئیں, یہ الگ نہ دکھیں. بے شک عبادت کریں لیکن الگ کچھ نہ ہو. یہ پرستش کریں لیکن الگ کچھ نہ ہو. یہ اس کی پلاننگ ہے اور وہ بہت حد تک اس میں کامیاب ہے. آج ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے, ایسا گھل مل گیا ہے اس کا سارا پیغام ابلیس کا کہ آج سبھی لوگوں کو پسند آنا شروع ہو گیا ہے. اور نہیں جی میں تو نچیا تو میں کیوں نہیں نچ سکتا جی, انہیں لٹی پائی تو میں کیوں نہیں پا سکتا جی, انہیں شارٹ کپڑے پائے تو میں کیوں نہیں پا سکتا جی. اور چرچ کے ہیں اتنے تو کوئی پابندی نہیں, اتنے زیور پا کے جاؤ, جو مرضی پا کے جاؤ, فیشن کر کے جاؤ, انہوں نے کوئی نہیں روکتا. یعنی ایسا اس نے نا اس کو مکس اپ کر دیا ہے, گڑبڑ کر دیا ہے کہ آج دنیا سے الگ کچھ بھی نظر ہی نہیں آتا. جیسی عبادت وہ کرتے ہیں ویسی ہم بھی کریں گے, جیسی رسم و رواج وہ کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں گے. انہوں نے 14 وسطیں آ کے 10 ویسے بھی کرنا. اب خدا کی مرضی اس میں ہے یا نہیں یہ ضرورت نہیں ہے. ایک کمپٹیشن ہے, ایک دوڑ لگی ہے کہ میں تو جی کچھ ایسا کرنا ہے کہ کیا بات ہے بابا کی گیت گایا گیا جی, سارا چرچ ہی نچنا پڑا, سارا ہی جو کیا. مجھے نہیں ایک بھی حوالہ ملا کہ یسوع مسیح کہیں پر عبادت کرنے آئے ہوں اور لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے, یا اس کا کوئی رسول کوئی ایک بتائے اس کی موجودگی نہیں, یا اس نے خود وہاں پر گڈیاں ڈالنا یا ناچنا شروع کیا. لیکن آج ہمیں باقاعدہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بےہودہ اسٹیپ لگے. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کیا ہے یہ اس فرعون کی فرعونیت ہے, اس حاکم کی حاکمیت ہے جس میں ہم پھر غلام ہیں. یہ اس کی بہت بڑی پلاننگ ہے جس میں وہ کامیاب ہے. ہاللیلویا تعریف کریں گے لیکن ڈانس کریں گے, اس کی پلاننگ ہے. ایک چرچ میں یہ کرسمس کے دن تھے, ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں بڑے بڑے پروفیسر اور ان کی جو پرنسپل تھی وہ کرسچن تھی, جو سب سے اوپر درجے وہ کرسچن تھی. تو کرسمس کے دن تھے تو وہاں پر کچھ لوگ آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کرسمس کیا ہوتا ہے, کرسمس میں کیا ہوتا ہے, کیا ہے کرسمس. تو اس سے پہلے کہ وہ پرنسپل کوئی بات کرتی, دوسری کوئی ٹیچر بولی, اور جی ڈانس سے ڈرنکنگ ہوتی ہے نا کرسمس, ڈانس اور ڈرنکنگ ہے اور کرسمس کیا ہے. تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آج گلیوں میں جب تک ڈی جے لگے کرسمس کا مزہ ہی نہیں آتا. جب وہاں پر شراب نہ کی جائے, وہاں پر کوئی ایسا ڈھول دھماکہ نہ کیا جائے, کبھی کرسمس کا کی مزہ جی دس بجے. یہ کس کی حاکمیت ہے پھر ہم پر؟ منا تو کرسمس رہے ہیں لیکن مرضی کس کی پوری کر رہے ہیں؟ تو کیا وہ معقول عبادت ہے؟ معقول عبادت خدا کی مرضی کی عبادت, خدا کے روح کے عین مطابق عبادت ہے. وہ جاننا ہے, وہ کرنا ہے. اس کی میں نے بتایا کہ پولیس کی بہت بڑی پلاننگ ہے کہ اب میں مسیحیوں کو روک نہیں سکتا. غلام نے بھی کہا تھا کہ ان کے اوپر لعنت تو نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک کام کرو, ان کے ساتھ گھل مل جاؤ, ان کو رشتے دو اور ان سے رشتے لو. یعنی ایک طرح سے ان کو نسلی طور پر ہی ملاوٹ شدہ کر دو, مکس اپ کر دو. تو آج ہم بھی کچھ ایسے ہی مکس اپ ہوئے ہیں, ہم بھی گڑبڑ ہو گئے ہیں. تو اگر مقبول عبادت کرنی ہے تو ہمیں ان سے باہر آنا ہوگا. ایک واقعہ زکریا کا ہمیں ملتا ہے.
زکئی ہم اس کے واقعہ سے بہت مختصر واقعہ ہے، 8-10 آیت میں ختم ہوتا ہے، لوگ کا 19-12 ملتا ہے۔ وہاں پر دیکھتے ہیں زکئی نام جس کا قد چھوٹا ہے، اس کو یسوع کی طلب ہوئی۔ وہ یسوع کو دیکھنے کے لیے روز نکلا کرتا تھا، لیکن لکھا ہے بھیڑ کے سبب سے اس کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اس کو کیا چاہیے تھا یسوع؟ کیا وہ ہاتھ رکھ کے دعا کروانا چاہتا تھا؟ کوئی اپنی زندگی میں معجزات چاہتا تھا؟ کوئی برکت چاہتا تھا؟ کوئی بیماری سے آزاد ہونا چاہتا تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ اس کو کیا ایسا چاہیے تھا یسوع سے؟ کیا ڈیمانڈ ہے یسوع کے لیے؟ اس کی کیا پانا تھا؟ ہن ہاتھ رکھو اپنے اپنے دنوں تے یہ دسو کہ اسی ڈیمانڈ لے کے آئے ہیں کہ یسوع کی خاص لے کے آئے ہیں؟ کوئی ایک بھی جو یہاں پر نہیں بیٹھی جس کے اندر کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اپنا لوگ نہ ہو، کوئی اپنی خواہش نہ ہو، کوئی ایک بھی جان ایسی نہیں بیٹھی ہے یہاں پر۔ تو یسوع کس کو ملا؟ جو اس کی طلب لے کے آیا۔ بھیڑ تھی، لیکن یسوع جانتا تھا اس بھیڑ میں کوئی ایک ہے جو صرف مجھے دیکھنے کا مشتاق ہے، جو صرف میرے لیے میری طلب کرتا ہے۔ اس کو مجھ سے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی شاد ہے، وہ سردار ہے، ٹیکس کلیکٹر ہے، لیکن پھر بھی وہ یسوع کے لیے اتارنا ہے، صرف دیکھنا ہے۔ لیکن اسی آنے نہیں آ ڈیمانڈ پوری کرنی، آ رکھنا، آ لے کے آنا، آ پا کے آنا۔ زکئی جب پھر یسوع نے تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں، زکئی کے گھر یسوع سے چلے گئے۔ جب گھر گئے تو یسوع نے یہاں پر کوئی جا کے ڈیمانڈ نہیں کی، صرف راستے میں کہا کہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اب وہاں پر لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، یسوع گنہگار کے گھر، محصول لینے کا گھر، لین والے کا گھر، ایک لوگوں نے لٹن والے کا گھر، یہ کی ہو جائے یسوع؟ یہ باتیں اب زکئی کے کانوں میں جا رہی ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کیا فکریں کس رہے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یسوع کی اس لگن میں ایسا گم ہے، وہ سنتا ہی نہیں کسی کی کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ وہ یسوع کی محبت میں بھرا ہے اور چاؤ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یسوع کو گھر لے کے جائے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یائر کا اس کی بیٹی کا جب وہ قصہ ملتا ہے تو یائر کو بھی ایسی آوازیں سننے کو ملی، اور یسوع کو بھی لے چلنا ہے، اور کڑی انہیں گئی کہیں گئی اور جو کفن دفن انتظام کا، پھر یائر چلا جاتا ہے، پھر ملتا ہے پیغام کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اور چھاڑنے دی جا رہی ہے جا کر۔ وہ یہ فکریں سنتا ہے اپنے کانوں سے، لیکن یسوع کہتا ہے کہ ان کی نہ سن، صرف ایمان رکھ اور مجھے دیکھتا رہے، تو وہ پائے گا جو تو چاہتا ہے، لیکن صرف مجھے دیکھتا رہے۔ ہٹا کان ان کی باتوں سے، ان کو کہنے دے جو یہ کہتے ہیں، لیکن تو صرف میری سن اور مجھ کو دیکھ۔ زکئی اس کو گھر لے گیا، زکئی گھر لے گیا اور بغیر یسوع کے کچھ کہے اس نے اپنا انبار خانہ کھولا، جو بھی اس کا وہ دولت خانہ تھا اس نے کھولا، اور اپنے اس حال میں یا صحن میں اس نے ڈھیر لگایا اور اس کے 2 حصے کر دیے۔ آدھی تو اس نے کہا کہ میں غریبوں کو بانٹتا ہوں، اور آدھی جو بچی تھی جس کا میں نے 1 لیا تھا اس کو 4 گنا لوٹاتا ہوں، یعنی خود خالی ہو جاتا ہوں، اپنی ساری دولت ہی لٹا دیتا ہوں اور خود خالی ہو جاتا ہوں۔ اب یہ بات دنیا داری کے لیے کیسی تھی؟ اپنے وقت کا ایک امیر ترین شخص، ٹیکس کلیکٹر، ایک رتبہ، ایک مرتبہ ہے،
ایک چند ہی گھڑیوں میں کیا ہو گیا؟ وہ کہہ لو کہ خالی ہو گیا، سب کچھ لٹا بیٹھا۔ اب لوگوں کی نگاہ میں وہ کنگال ہے، کنگلا ہو گیا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہوں گے کہ کہیں بڑا کر منی والا کام کرتے بھائی، لیکن اسے کہیں جان گیا تھا کہ مجھے وہ خزانہ ملا ہے، میں نے وہ کچھ پایا ہے، اس بادشاہی کا میں وارث بن گیا ہوں جس کے خزانے کو کوئی زنگ یا کیڑا خراب نہیں کرتا، میں نے وہ خزانہ پا لیا ہے۔ لیکن ہم ان سے سیکھے تو پھر ہے نا، ہم سیکھتے نہیں۔ کئی دفعہ یہ واقعات ہمارے سامنے سنائے گئے ہیں لیکن ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے، تو ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ اگر معقول عبادت کا حصہ بننا ہے، معقول عبادت کرنی ہے تو کامل طور پر اس میں سے نکلنا ہے، اپنے گھرانے سمیت نکلنا ہے، کسی ایک کے نکلنے سے آزاد گھرانہ نہیں ہوئے گا۔ یشوع نے کہا تھا، یشوع کی کتاب 24:15 میں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تسی فیصلہ کر لو بھائی، تسی کیڑے خدا کو مننا ہے، کدی عبادت کرنی ہے، کدی معقول عبادت کرنی ہے۔ میں فیصلہ کر لیا، میں چن لیا کہ میں اور میرا گھرانہ، میں کلا نہیں، میں اور میرا گھرانہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ تم کی مرضی کرو، کہ جنہیں مرضی کرو، جس طرح مرضی کرو، میں تو اس طرح کروں گا جس طرح میرا خدا میں معقول عبادت کا طریقہ سمجھاتا ہے، دستا ہے۔ میں تو اپنے گھرانے سمیت وہی کروں گا جو میرا خدا نے تعلیم دی۔ آمین۔ تو خداوند آج کے اس کلام کے ہم سبوں کو بڑی کرتے ہیں۔